ناظرین السلام علیکم۔ ویکلی قدریں کی جانب سے تجمل حسین انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، یعنی افغانستان میں طالبان کے مکمل کنٹرول کے حوالے سے جو کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس میں پوری دنیا انتہائی انٹرسٹ لے رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان تفصیلات میں جاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویکلی قدریں کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اسے شیئر بھی کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے آج سے 20 سال پہلے طالبان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا، یعنی یہاں قدم رکھا، اور اس عرصہ میں اس نے کھربوں ڈالر لگا دیے، بلکہ 3 لاکھ سے زائد افراد کا ناحق خون بھی بہا دیا، جس میں افغان شہری، افغان فوجی اور خود امریکی فورسز کے لوگ بھی شامل تھے۔ جب امریکہ کا افغانستان میں رہنا اور اتنا طویل عرصہ رہنا نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا اور اسے کچھ بھی مل نہ سکا، تو اس نے دوحہ میں افغانستان میں جنگ لڑنے والے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور افغانستان سے نکلنے کا عندیہ دے دیا۔ بہرحال امریکی صدر جو بائیڈن نے چند ہفتے پہلے افغانستان سے نکلنا شروع ہوئے، اور ادھر طالبان نے افغانستان کے 200 سے زائد اضلاع پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور وہ بھی انتہائی قلیل عرصہ میں، یعنی صرف اور صرف 2 ہفتے میں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں امریکہ موجود تھا، امریکن فوجی جنگ لڑ رہے تھے طالبان کے ساتھ، اور افغان نیشنل آرمی بھی ان کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، تو اس وقت صرف طالبان کے پاس 60 اضلاع تھے۔ لیکن طالبان تو پچھلے 20 سالوں سے افغان نیشنل آرمی کے ساتھ برسر پیکار تھے، جنگ و جدل میں مصروف تھے۔ اب افغان آرمی نے تقریباً 200 اضلاع طالبان کے حوالے کر دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے پیچھے وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انہیں پچھلے کئی ماہ سے تنہائی نہیں ملی تھی، اور ویسے بھی اس جنگ کا کوئی بھی رزلٹ پازیٹیو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال طالبان نے نہ صرف افغانستان کے 265 اضلاع پر قبضہ جمایا، بلکہ دارالحکومت یعنی کابل پر بھی وہ لوگ آن پہنچے، اور پھر کابل میں جو صدارتی محل ہے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اس پورے عرصہ میں نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ کوئی جنگ کا سمام لگا، اور پھر کیا ہوا کہ اشرف غنی دم دبا کر اپنی ٹیم کو لے کر یہاں سے بھاگ نکلے، اور اشرف غنی تاجکستان پہنچ گئے۔ لیکن بعد میں تاجکستان کی گورنمنٹ نے اس بات کی تردید کر دی کہ نہ ہی تو افغانستان کا کوئی طیارہ اشرف غنی کو لے کر یہاں آیا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کو اپنے کسی ایئرپورٹ پر اترنے دیں گے۔ ادھر دوسری طرف یہ بھی پتہ چلا کہ ازبکستان میں ایک افغان طیارہ گر گیا ہے۔ بہرحال اب افغانستان میں ملا عبدالغنی عبوری صدر کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تمام ملک میں اپنے اختیارات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ مجھے تو طالبان کا یہ عمل بہت ہی اچھا لگا کہ انہوں نے پورے ملک میں کسی جگہ بھی نہ کوئی قتل و غارت کی، نہ کسی کو نشانہ بنایا، بلکہ غیر ملکیوں تک کو جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ یہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں وہ امن میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال امریکہ نے طالبان کے خلاف جن لوگوں کو استعمال کیا، جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، وہ انہیں یہاں سے لے جانے کے لیے پوری طرح کوشاں ہو گیا، اور خصوصی فوجی طیاروں کے ذریعے وہ اپنے ساتھیوں کو اور باقی ماندہ فوج کو لے کر یہاں سے اب رخصت ہو چکا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ 20 سال امریکی فوج نے بھاری بھرکم سرمایہ لگا کر اور جدید اسلحہ سے لیس کر کے جن فوجیوں کو ٹریننگ دی تھی، وہ کیسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، اور اتنی جلدی وہ یعنی 2 ہفتوں میں
انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور پورا ملک طالبان کے قبضے میں دے دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سپر پاور یعنی امریکہ کو افغانستان میں شکست کیوں ہوئی اور طالبان کو فتح کیسے نصیب ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امریکی فوجی ہوں یا افغان نیشنل آرمی، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تو تھے لیکن ایمان کا جذبہ نہیں تھا، جہاد کا جذبہ نہیں تھا، جبکہ طالبان نے ایمان اور جہاد کے جذبہ سے لیس ہو کر طویل ترین جنگ لڑنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ ایسے فرقوں، ایسی قوتوں کو ہمیشہ شکست دے سکتے ہیں جو طاغوتی ہوں اور جن کا جذبہ صرف اور صرف اپنے مفادات سے ہی مماثلت رکھتا ہو۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین امریکہ نے نیٹو فورسز کے عمل دخل اور آنے جانے کے لیے نہ صرف استعمال کی بلکہ ہماری ایئر بیسز کو بھی بغیر کوئی ٹیکس دیے استعمال کیا۔ اب امریکہ ہمیں ڈو مور کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر سازش میں حصہ لیا، اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اور پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی پچھلے عرصے میں ہوئی اس میں بھارت نے افغانستان کو سراسر استعمال کیا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے۔ پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ بھارت میں اس وقت صف ماتم بچ چکی ہے اور انڈین میڈیا یہ وویلا مچا رہا ہے کہ طالبان کو سپورٹ کرنے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی یعنی ISI کا پورا تعاون ہے، اور وہ طالبان کو اپنے مجاہدین کے ذریعے مدد فراہم کر رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شہین نے انڈین ٹی وی چینل کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سختی سے تردید کی ہے کہ نہ تو ISI نے افغانستان میں طالبان کی مدد کی ہے اور نہ ہی وہ کسی کی مدد سے آگے بڑھے ہیں۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے اور وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ امید ہے کہ افغانستان میں امن آتے ہی پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ بھی پوری تیزی سے آگے بڑھے گا، اور چین اور پاکستان مل کر افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ چین، افغانستان اور پاکستان کی دوستی سے نہ صرف اس خطے میں سالمیت آئے گی بلکہ معیشت کا پہیہ بھی چل نکلے گا۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔